جو تم نے آج ہاتھ اٹھایا ہے یہ کسی دنیادار کے نام پر نہیں، یہ دنیا کے کسی نیتا کے نام پر نہیں، یہ دنیا کے کسی عہدیدار کے نام پر نہیں، بلکہ یہ ہاتھ جو تم نے آج اٹھایا ہے یہ ہاتھ غوث الورا کے نام پر اٹھایا ہے۔ جو ہاتھ دنیاوی عہدیدار کے لیے اٹھتا ہے اس کو دنیا اسمبلی مل سکتی ہے، لیکن جو ہاتھ غوث الورا کی محبت میں غوث اعظم کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ کے اٹھنے پر اس کو جنت کی گلی ملتی ہے نا۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولتے رہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرات یہ اولیاء کاملین سے ہم تک دین پہنچا ہے، آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک فقیر، اللہ اکبر، اللہ کا مقدس ولی جو حضرات نہر کے قریب بیٹھا ہے، نہر جاری ہے، اللہ اکبر، کسی نوجوان نے آ کر کے کہا اے بابا تم نہر کے قریب کیا کر رہے ہو، تم نہر کے قریب کیوں بیٹھے ہو؟ تو بابا نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، اے نوجوان تم کیا سمجھ رہے ہو میں اس دریا کے قریب بیٹھا ہوں یا میں اس بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ دریا کے قریب میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں دریا بہنے کا انتظار کر رہا ہوں، کب یہ دریا مکمل بہ جائے میں راستے کو نکال میں راستہ پار کر دوں۔ تو نوجوان نے اس ضعیف سے کہا تھا، اس نوجوان نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ بابا کبھی دریا پار نہیں ہو سکتا، تم دریا کے انتظار میں بیٹھے رہو گے تو دریا بہتا ہوا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بابا نے نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے کہا اے نوجوان سن لے، آج تک جو میں دیکھتا ہوں، آج تک جو میں دنیا میں دیکھتا رہا کہ جب نمازوں کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج میرے گھر کی یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر 5 مرتبہ قلب صادق کے ساتھ اپنی پیشانی کو رب ذوالجلال خالق ارض و سما کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنی زندگی اس کے نام کر دوں گا۔ اور پھر کسی سے کہا تم سمجھتے ہو آج تم سے رمضان کے لیے کہا جاتا ہے، تم کہتے ہو فلاں کام نکل جائے پھر میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دوں گا، تو پھر کیا سمجھتے ہو جس طرح سے یہ دریا ختم نہیں ہو سکتا، جس طرح سے یہ دریا بہتا ہوا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے انسان کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان کو عبادت کرنی ہے تو پھر اسی حال میں کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر مصروف ہو، اس کو آ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو آ کر کے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس کو آ کر کے غریبوں سے محبت کرنی ہے، اس کو آ کر کے زکات دینا ہے۔ تم اگر اس کا انتظار کرتے رہے کہ دنیا کی ٹینشن ختم ہو جائے ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے تو انسان کی دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ اس کی ٹینشن ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ضرورت کوئی بھی آئے تم رب کی ہر حال میں عبادت کرتے رہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم ہے نا۔ تم رب کی عبادت کرتے ہو ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سن رہے ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرا کر کے بول دیں یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہی اولیاء کاملین ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ اولیاء کاملین کے بعد علماء صالحین کی وجہ سے ہم تک اسلام یہ دین پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح سے دین لوگوں کے گھر میں لے جا کر کے گھوس دیا ہے، کس طرح سے لوگوں کے قریب جا کر کے دین کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی غوث اعظم کی بارگاہ ہے، اسی بارگاہ غوث اعظم میں ایک مرید ہونے کے لیے ایک شخص آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی غوث الورا کے قریب آیا کہنے لگا اے بڑے پیر صاحب، اے پیروں کے پیر، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیجئے، لیکن میری 2 شرط ہے، آپ میری ان 2 شرطوں کے ساتھ مجھے مرید کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے کہا بتائیے
बताइए तुम्हारी दो शर्तें क्या है। तो फिर उस फकीर ने कहा, उस मुरीद होने वाले शख्स ने कहा था, कहे गौसे आजम मेरी दो शर्तें हैं। एक मैं चोरी करता हूँ और मुझसे चोरी छूटेगी नहीं, और मैं अल्लाह अकबर कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुझसे नमाज की पाबंदी होगी नहीं। गौसे आजम ने कहा नहीं मैं मुरीद नहीं कर सकता, आप नमाज का इनकार कर रहे हो, ये नमाज का इनकार तो इस्लाम के खिलाफ है, नमाज का इनकार इस्लाम से निकाल देता है, नमाज का इनकार दायरे ईमान से निकाल देता है, नमाज का इनकार ये कुफ्र है। आज आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं आपको बैअत नहीं करूंगा। लेकिन गौसे आजम की बारगाह में इसरार चलता रहा, इनकार आता रहा। अल्लाह अकबर, कुछ अरसा गुजर जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद गौसे आजम ने कहा था, आओ मुरीद होने वाले सुन मेरी बात को सुन, तेरी दो शर्तें तो हैं, इन शर्तों को एक तरफ रख दे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे ये शर्त माननी होगी। अगर तुझे मुरीद होना है तो फिर मेरी एक शर्त को मान लेना। कहने लगा एक शर्त है, आपकी तो हजारों शर्तें मैं मान सकता हूँ, आपकी तो 1000 शर्तों को मैं पाए तकमील तक पहुंचा सकता हूँ, बता दीजिए गौसे आजम आपकी क्या शर्त है। तो फिर गौसे आजम ने कहा था, ऐसे आलम में अल्लाह अकबर उस चोर और बेनमाजी से कहा था कि तुम चाहे चोरी करना या कुछ भी करना, लेकिन जब अजान का वक्त करीब आ जाए, जैसे ही अजान का वक्त हो जाए तो फिर इधर उधर की बात ना करना, वुजू करना और वुजू करके अजान पढ़ देना, या मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, जब अजान का वक्त हो जाए तो फिर तुम अजान पढ़ देना। अल्लाह अकबर। कहने लगा वो चोर, हाँ मुझे मंजूर है गौसे आजम, ये बात मुझे आपकी मंजूर है। अब इतना सुनता है, सुनने के बाद ये बात हो जाती है। अब ये बात तय हो गई और तय होने के बाद वो शख्स अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर को जाने के बाद क्या देखता है, ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ। जैसे कि ज़ोहर की अजान का वक्त करीब आया ना, अल्लाह अकबर, वुजू करने लगा घर पे जाकर के। अब बीबी देखती है और बीबी कहती है क्या मामला है, आज तक तो आपने कभी अजान सुन के वुजू नहीं किया, आज तक आपने असर और ज़ोहर के लिए वुजू नहीं किया, आज किस लिए वुजू कर रहे हैं। तो अपनी शरीके हयात से कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो सुनो, आज मैं गौसे आजम से वादा करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। अब एक दिन 2 दिन हुए, ऐसे कि जैसे ज़ोहर का वक्त आता वो वुजू करता, अपने घर में अजान दे देता, ऐसे कि अल्लाह अकबर वुजू करता, असर में अपने घर में अजान दे देता, मगरिब में अपने घर में अजान दे देता। एक दिन 2 दिन गुजर गए, शरीके हयात ने कहा ये क्या बात है, आप अजान देते हैं नमाज पढ़ते नहीं हैं, आखिर वजह क्या है। ये मेरा घर है, कोई मस्जिद का हुजरा नहीं है, आप अजान दिए जाते हैं, जरा नमाज भी तो पढ़ लिया करो, नमाज भी तो जरूरी है, नमाज भी तो लाजिम है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। कहने लगा, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरे गौसे आजम से ये वादा हो चुका है कि मुझे अजान देनी है। 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं, जैसे कि अरसा कुछ गुजर गया। बीबी ने कहा जानते हो 4 दिन से आप वुजू पर वुजू कर रहे हैं, अजान पर अजान दे रहे हैं, नमाज के करीब रही है, मस्जिद के करीब रही है, ये मेरा घर है, कोई मस्जिद का हुजरा नहीं है, तो आप 12 अजान देते चले जाते हैं, का फिर करना क्या है। कहने लगी सुनो सुनो, अब मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मेरे बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करो। अब 4 से 5 दिन आपको अजान देते हुए निकल गए, आप खाने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आखिर वो चोर ठहरा था ना, वो चोर था। अल्लाह अकबर। कहने लगा ठीक है, शाम को इंतजाम कर दूंगा। हजरात मोहतरम, बाद ईशा की अजान देने के बाद वो गौसे आजम का वो मुरीद अल्लाह अकबर निकल जाता है बगदाद की बस्ती के तरफ। जैसे कि बगदाद की बस्ती में पहुंचा तो गलियों में कुछ नजर नहीं आया। एक महल को अल्लाह अकबर, एक महल के पीछे पहुंच गया और महल के पीछे जाने के बाद रस्सी को फेंका, महल में फांसने के बाद महल के अंदर दाखिल हो गया और महल के अंदर दाखिल होकर के अब जवाहिरात के दरवाजे के करीब पहुंच गया। जैसे कि दरवाजा खोला, क्या देखता, हीरे जवाहिरात मौजूद है, जेवरात मौजूद है। अल्लाह अकबर देख करके दंग रह जाता है, कहता इतना जेवर मैंने आज तक देखा नहीं है। अब जेवर को आप जानते हैं, आप तो बखूबी जानते हैं कि जब जो जेवर
ہوتا ہے نا اس کو بڑے آرام سے رکھا جاتا ہے, اس کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے, کہیں ٹوٹ نہ جائے, وہ اتنا نازک ہوتا ہے, اس کے ٹوٹنے کا خیال ہم وقت انسان کے دل میں رہتا ہے. اب اس کو سنبھالتے ہوئے, رکھتے ہوئے, باندھتے ہوئے, اللہ اکبر, اس کی گٹھری کو باندھتے ہوئے اب فجر کا ٹائم قریب آ گیا. جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے خیال آیا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں جب بھی اذان کا وقت آئے گا میں اذان دے دوں گا. اپنے مال کو محل کے دروازے کے قریب رکھ کر کے وہیں پر وضو کیا, اذان دے دی. اذان دینے کے بعد اب وقت کھڑے ہو کر کے 2 رکعت کی نیت باندھی. صاحب محل اٹھ گئے, اٹھنے کے بعد آ جاتے ہیں پیچھے سے کہ مولانا تکبیر پڑھی جائے. اللہ اکبر. اب چور کہتا ہے کہ میں کوئی مولانا نہیں ہوں, کہ میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو چور ہوں. میں تو تمہارے گھر چوری کرنے آیا تھا, میں تو تمہارے مال کو چرانے آیا تھا. تمہیں یقین نہیں آتا؟ دیکھو یہ مال رکھا ہے میں نے جو تمہارے محل سے نکالا ہے. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں کہ اچھا تم یہ اس پر پردہ ڈال رہے ہو اس لیے کہ ولی کو ولایت چھپانا لازم ہے, تم اس لیے چوری کا پردہ ڈال رہے ہو. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرات میں کوئی امام نہیں ہوں, میں کوئی پرہیزگار نہیں ہوں. اللہ اکبر. پیچھے سے کہنے لگا ایک شخص, صاحب محل نے کہا کہ مولانا بتائیے اب تکبیر کہہ دی جائے. اللہ اکبر. کہتے رہے بابا میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں, میں نماز کو آپ کو نہیں پڑھا سکتا. تو پھر کہا تکبیر پڑھی جائے. تو پھر دل باندھ کر کے غوث اعظم کی طرف کو ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے لو لگا کر حضرات پکارنے لگا غوث اعظم کو. ادھر غوث اعظم اپنے حجرے مبارک میں مسکرانے لگے, اور جیسے کہ مسکرائے مریدوں نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ کہا آج تو پھنس گیا ہے. اللہ اکبر. پیارے غجور مسلمانوں, جیسے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں لو لگائی ہے اسی طرح سے اللہ اکبر ادھر نیت باندھی ہے. اب نماز کو اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا وہ شخص. اب 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد اللہ وہ تمام مال و در ثابت کرتا ہے تو کچھ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار رہی ہے. کہا تم اللہ کے مقدس مقرب بندے ہو اس لیے تم چھپا رہے ہو, کس لیے تم چھپا رہے ہو؟ تم ضرور اللہ کے نیک بندے ہو. اور چور کسی کے گھر میں آتا ہے تو اذان پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ مال کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. تم گھر میں آ کر کے اذان دے رہے ہو, تمہارے اذان دینے سے یہ پتہ چل گیا ہے تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو, تم کوئی اللہ کے نیک بندے معلوم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم. ماشاءاللہ. کہ تم اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہو. اللہ اکبر. پیارے غجور مسلمانوں, جیسے ہی ابھی تو وہ نماز کی شرط کو وہاں پر کہہ رہا تھا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے, مجھے اللہ اکبر چوری نہیں چھوڑوں گا. اب چوری بھی چھوٹ گئی, نماز بھی چھوٹ گئی, نماز بھی پڑھنے لگا, چوری بھی چھوٹ گئی. اللہ اکبر. غجور مسلمانوں, جیسے کہ نماز کے قریب آیا تو وہ تو کہہ رہا تھا میں چوری نہیں چھوڑوں گا. غوث اعظم کے دستے برکت میں ایسی برکتیں نکلتی ہیں کہ چور کو اٹھا کر کے چوری چھڑانا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ چوری چھڑا کر کے وقت کا امام بنا دینا یہ کمال ہے. کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہے نا. جب غوث اعظم نگاہیں اٹھاتے ہیں نا تو تقدیر بدلتے ہیں جناب والا. جب سچے دل سے غوث اعظم کو پکارا کرو. حضرات محترم, ذرا یہ بھی قول غوث اعظم کا یاد رکھا کرو کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. ہم کتنا پڑھتے ہیں مغرب کی نماز, مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے. آج اپنے آپ کو دیکھو, سنبھلنے کی ضرورت ہے, مسجدوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے, دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرح اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ہمیں علماء کے قریب آنے کی ضرورت ہے. ہم علماء کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر غوث اعظم کے یہ فیضان ہمیں کون بتائے گا؟ ہم علماء کے قریب آ جائیں. جیسے کہ ہم علماء کے قریب آ جائیں گے, اللہ اکبر, علماء صالحین سے لے کر کے اولیاء کاملین کا فیض ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا. ہے نا. قریب آنا چاہیے نا. بولیں ذرا, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتا دیں.
ہاں ہمیں علماء کے بھی قریب آنا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث یہی سمجھاتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ کر کے اسی پر ہمیں رہنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، بروز قیامت ہمارے آقا ہماری شفاعت فرما دیں گے اور ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔